لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں مقام فنا اور بقا کے تعلق سے سوال کیے ہیں۔ مقام فنا پر ایک کلپ میں نے پیش کیا ہے جس میں تصوف کے انداز میں اس کی تفصیلات بیان ہیں۔ مقام فنا پر آج میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات آپ پر بالکل واضح ہو جائے، کیونکہ واقعاتی دنیا میں ایک بات ہے کہ بڑی سے بڑی بات، مشکل سے مشکل بات واقعات کی روشنی میں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو انشاءاللہ الروض الفائق نامی جو کتاب ہے مبلغ اسلام شیخ شعیب حریفش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب سے مقام فنا کو ایک واقعہ کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ پر ریحانہ عابدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ کیا شعر تھا؟ احذرتنی فیک ولکن غیبتی فی التجلی۔ یہ شعر تھا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں حضوری عطا فرمائی مگر میں تیری تجلیات میں گم ہو گئی۔ مولا کریم، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں حضوری عطا فرمائی مگر میں تیری تجلیات میں گم ہو گئی۔ یہ شعر کون پڑھ رہی تھی؟ ریحانہ نام کی ایک عابدہ کسی پہاڑ پر اس شعر کو پڑھ رہی تھی۔ اب ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ جب شعر انہوں نے سنا، ریحانہ عابدہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، ان سے جب یہ شعر کو سنا تو ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ کہتے کہ میں نے اسے دائیں بائیں تلاش کیا تو نظر آئی۔ پہلے آواز آ رہی تھی، پھر آواز کی طرف توجہ دے کر جب میں گیا تو مجھے ملی وہ۔ میں نے اسے سلام کیا، ریحانہ عابدہ کو، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، ابوبکر شبلی کہتے میں نے کہا اے ریحانہ، اس نے جواب دیا اے شبلی میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا اے ریحانہ، تو انہوں نے جواب دیا اے شبلی میں حاضر ہوں۔ شیخ شبلی فرماتے کہ میں نے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہی ہو، کس کی تلاش ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو ریحانہ عابدہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، اس نے جواب دیا ریحانہ کو۔ ریحانہ عابدہ کہتی ہے کہ میں ریحانہ کو تلاش نہیں ہوں۔ اب شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوچھا تھا، وہ کہتے میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا تم ریحانہ نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا اے شبلی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں نہیں، میں ہی ریحانہ ہوں، مگر جب سے مجھے اللہ عز و جل کا قرب ملا ہے، رب کی قربت نصیب ہوئی ہے، میں قیدی ہو گئی ہوں، میں قید ہو گئی ہوں، اور مجھے یہ خبر بھی نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ مقام فنا دیکھیے، کہتی ہے مجھے خود خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں، میں اپنے آپ سے غائب ہو چکی اور اپنے آپ کو بھول چکی ہوں، اور اب مسافروں سے اپنے متعلق پوچھتی رہتی ہوں، مسافروں سے میں اپنے بارے میں پوچھتی رہتی ہوں، مگر میں نے کوئی شخص ایسا نہ پایا جو مجھے میرے بارے میں بتا دے، مجھے میرے بارے میں بتا دے، اب تک میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے اس سے کہا اب میں بھی تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری طرف آتا ہوں، کیونکہ تجھ پر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ یعنی شیخ ابوبکر شبلی جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں اے ریحانہ، اب میں تمہاری بارگاہ میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو ریحانہ کہنے لگی اے شبلی، میں نے اس سلسلے میں اپنے عناصر سے یعنی اپنے بدن سے پوچھا تو کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ میں نے حواس سے پوچھا، حواس جو چکھنے کا، سننے کا، سونگھنے کا، یہ جو حواس ہے، وہ کہتی میں نے اپنے حواس سے پوچھا تو ان کو بغیر جام محبت پیے مدہوش پایا۔ اپنی فہم سے، سمجھ سے، عقل سے پوچھا تو اس نے وہم کی طرف میری رہنمائی کی۔ میں نے اپنے راز سے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے دل سے پوچھا تو اس نے بھی مجھے میری مراد تک نہ پہنچایا۔ اپنے قلب سے، دل سے پوچھا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہنے لگا مجھے اجازت نہیں، میں نہ تو بتا سکتا ہوں اور نہ ہی ظاہر کر سکتا ہوں،
پھر ریحانہ عابدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگی، اے شبلی، میں نے ہر زندہ سے کہا کہ مجھے میری ذات تک پہنچا دے اور مجھ پر میری رہنمائی کر دے، لیکن کوئی بھی میری باتیں نہ سمجھ سکا۔ اے شبلی، اگر تجھے میرا ٹھکانہ معلوم ہے تو میرے ترجمان کو ادھر لے آؤ، مجھے سمجھانے والے کو ادھر لے آؤ۔ میں نے اسے کہا، تیرا ٹھکانہ رحمان اور رحیم کے قرب میں ہے۔ ابو بکر شبلی کہتے کہ میں نے ریحانہ سے کہا کہ اے ریحانہ، تمہارا ٹھکانہ جو ہے رحمان رحیم اللہ کریم کے قرب میں ہے۔ یہ سنتے ہی اس ریحانہ عابدہ نے ایک چیخ ماری اور اس کے بعد لمبا سانس لیا۔ میں نے اسے حرکت دی، شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں نے انہیں حرکت دی، ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اسے ایک چٹان کے سہارے لٹایا اور خود اس امید پر وسیع اور عریض لمبے چوڑے میدان میں چلا گیا تاکہ کوئی ایسا شخص پاؤں جو اس کی تجہیز و تکفین پر میری مدد کرے، مگر مجھے کوئی نہ ملا۔ اب وہ انتقال کر چکی تھی۔ شیخ ابو بکر شبلی کہتے کہ میں تلاش رہا تھا کہ کوئی مجھے مل جائے تاکہ میں اس کو دفنا دوں، اس کے کفن دفن کا معاملہ کروں۔ کہتے میں تلاشا لیکن کوئی نہ ملا۔ میں واپس آیا تو اس ریحانہ عابدہ کی لاش جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا وہاں کچھ نہ پایا، کچھ بھی نہیں وہاں تھا کہ کہاں گئی، کس جگہ گئی، لاش کیا ہوئی، کچھ پتہ نہ چلا۔ ہاں، میں نے وہاں ایک نور دیکھا جو شعاعیں دے رہا تھا، کرنیں دے رہا تھا اور بجلی چمک رہی تھی۔ میں دل میں کہنے لگا کاش میں جان لیتا کہ اس نیک بندی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مجھے ندا دی گئی، آواز دی گئی، اے شبلی، ہم جس کو اس کی زندگی میں اس سے لے لیتے ہیں تو موت کے بعد بھی اسے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دیتے ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم زندگی میں جسے لے لیتے ہیں تو موت کے بعد بھی اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیتے ہیں۔ غور کیجئے، حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات اس کو خواب میں دیکھا رات کو اور پوچھا اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، اے نوجوان، قید ختم ہو گئی، میں نے اپنی مراد اور نعمتیں پالی اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر تم بھی ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو میری طرح موت کو گلے لگا لو۔ غور کیجئے، یہ مقام فنا میں جو ریحانہ عابدہ تھی، آپ نے اس کے تعلق سے یہ دلچسپ واقعہ سنا۔ یہ ہے مقام فنا، جہاں جا کر آدمی اپنی خبر خود کو نہیں پتہ رہتا، آدمی کو اپنی خبر، اپنا پتہ، اپنا علم، اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں رہتا، اللہ کی ذات میں کھویا سا رہتا ہے۔ وہی ہے مقام فنا۔ الحمدللہ، اللہ کریم ان مقامات کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ ریحانہ عابدہ پر اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں ہم سب کو بھی اس کا فیض عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔